بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب ممالک کے نااہل حکمران شروع سے لے کر اب تک مسئلہ فلسطین کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ابتدا میں آل سعود اور شریف حسین مکہ نے برطانیہ سے خفیہ معاہدات کر کے مسلمانوں کے سینہ میں خنجر گھونپ دیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور فلسطین انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ انہوں نے وہاں یہودی حکومت قائم کر دی۔ اس کے بعد عرب ممالک اسرائیل سے جنگ کرنے میدان میں آئے، لیکن چونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے خائف تھے، اس لیے وہ فلسطینیوں کو مزید نقصان پہنچا بیٹھے اور اسرائیل قوت کا مرکز بنتا چلا گیا۔ اسرائیل نے اردن کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کی کوشش کی اور اردن کے بادشاہ کے ہاتھوں بہت سے فلسطینیوں کا قتل عام کرا دیا جو اردن کے کیمپوں میں پناہ گزین تھے۔ اسرائیل نے عرب حکمرانوں کو آپس میں الجھائے رکھا اور خود کو طاقتور بناتا گیا۔ مسلمان آپس میں دست و گریباں تھے اور غیر مسلم دور بیٹھے تماشائی بنے ہوئے تھے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ فلسطینی محض امریکہ اور یہودیوں کی سازش کے شکار نہیں ہیں، بلکہ فلسطینی عالم اسلام کی خاموش سازش کے بھی برابر کے شکار ہیں۔ اور جب تک یہ سازش جاری رہے گی، فلسطینی ایسے ہی مارے جاتے رہیں گے جیسے اسرائیل آج کل ان کو مار رہا ہے۔ مزید یہ کہ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں کی جانوں سے کھیل رہا ہے اور عرب حکمران اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مسئلہ فلسطین جب اقوام متحدہ کے سپرد ہوا تو اس نے اپنے چارٹر کی خلاف ورزی کر کے قرارداد نمبر 181 پاس کر کے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور اسرائیل کو امت مسلمہ کے سینے میں خنجر کی صورت میں گھونپ دیا۔ اسرائیل نے اپنی حکومت کے قیام کے بعد فلسطینیوں کا قتل عام شروع کیا تو مسلم امہ نے اقوام متحدہ کا رخ کیا، لیکن اقوام متحدہ نے صرف اظہار افسوس، تشویش اور مذمت کی قراردادیں پاس کیں، اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ جنرل اسمبلی ہو یا سلامتی کونسل، ان کی کسی قرارداد پر اسرائیل عمل پیرا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ نے اسرائیل کی رکنیت ختم نہیں کی بلکہ خاموشی اختیار کی، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سپر طاقتیں بھی بت بن کر بیٹھی ہیں، صرف زبانی دعوے ہوتے ہیں، عملی اقدام کوئی نہیں اٹھاتا۔ امریکہ تو اسرائیل کی اندھی تقلید کرتا ہے، اس کو ہر مصیبت سے بچانے میں پیش ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ میں اس کے خلاف پیش کی جانے والی قرارداد کو یا تو ویٹو کر دیتا ہے یا اس پر عمل درآمد ہونے نہیں دیتا، اور جنگ کی صورت میں ہونے والے نقصان کی فوراً تلافی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کسی بھی ملک کو خاطر میں نہیں لاتا اور نہ ہی اقوام متحدہ کی کسی قرارداد پر عمل کرتا ہے۔ یہودیوں کی عالمی فتنہ آرائیوں سے اب پوری دنیا آگاہ ہو چکی ہے۔ اس وقت یہودیوں کے 3 بین الاقوامی اڈے ہیں، ایک امریکہ، دوسرا برطانیہ اور تیسرا جرمنی۔ اپنی خفیہ ایجنسیاں تو انہوں نے دنیا کے ہر خطے میں قائم کر ہی رکھی ہیں۔ ابلاغ عامہ اور مالی اداروں پر بھی ان کے گہرے اثرات ہیں۔ ان سب اڈوں اور ایجنسیوں اور اثرات کو وہ اپنی تصوراتی مملکت اسرائیل کی بقا و استحکام اور توسیع کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ پوری امت مسلمہ کے دانشور اور بالخصوص اسلامی تحریکات یہودیوں کی منصوبہ بندی، طریقہ کار اور اثر و نفوذ کے چینل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر امت کے باشعور حلقوں کو اس سے آگاہ کریں۔ واضح رہے کہ فلسطین کا مسئلہ ایک مذہب کا نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل نے انسانیت سوز مظالم ڈھائے جن کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا تعلق دائیں بازو کی شدت پسند پارٹی سے ہے جس نے سرنگوں کو غزہ پر حملے کا جواز بنایا۔ نیتن یاہو ایک نہایت مکار اور سنگ دل انسان ہے جو چھوٹے سے چھوٹا بہانہ استعمال کر کے فلسطینیوں پر مظالم ڈھاتا ہے۔ امریکہ کا کوئی بھی صدارتی امیدوار اسرائیلی
صہیونی لابی کی حمایت کے بغیر اقتدار میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح امریکی کانگریس کے تمام ممبران اسرائیل کے حمایتی ہیں اور ان میں اتنی جرأت نہیں کہ اسرائیل پر تنقید کر سکیں۔ امریکہ میں خدا پر تنقید کرنے کی اجازت ہے لیکن اسرائیل پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔